الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے عالم خلق کا آغاز کیا، اور وہ آغاز کہاں سے ہوا؟ 5-6 آراء ہیں اس کے متعلق جو بات گزر چکی، اور اللہ تعالی نے توجہ فرمائی، زمینوں کو پیدا کیا اور آسمانوں کو، اور صوفیہ کا خیال یہ ہے جس کا ماننا کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالی نے زمین کا دورہ کیا اور طائف سے وہ پھر جو بھی اس کا مقام اور جیسے اس نے چاہا عروج کیا۔ اور عقل کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا، نور کو پیدا کیا۔ کس کو کیا؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور عالم خلق سے جب ملے گا تو کچھ نہیں ہوتا، یعنی عالم امر پیدا نہیں ہوتا۔ ایک اینٹ سے ملتی ہے، مسالہ ڈال دیتے ہیں، عمارت بن جاتی ہے، لیکن عالم امر جس کا تعلق روح سے ہے وہ نہیں بنتی۔ مٹی میں بیج شامل کر دے اور اللہ کا عالم امر نہ ہو تو ساری زندگی کھپ جائے، اور بیج اور مٹی پڑے رہیں، وہ آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ عالم امر یعنی زندگی یا روح اللہ اس میں نہ ڈالے۔ اس یہ پوری کائنات میں اب تک جتنی بھی سائنس نے ترقی کی ہے وہ عالم خلق میں کی ہے، اور مادے سے مادہ تخلیق کرتے چلے گئے ہیں، لیکن عالم امر کی ہوا بھی نہیں لگی، اور عالم امر میں کوئی دخل دے بھی نہیں سکتا۔ جتنی سائنس ہے وہ ایک سے دوسری، دوسرے سے تیسری، تیسرے سے چوتھی، اور چوتھے سے پانچویں، اس گیس اور اس گیس کو ملا دو یہ ہو جائے گا، یہ تیزاب اور یہ تیزاب مل جائیں کیمسٹری میں یہ ہو جائے گا، مگر جس چیز کا نام روح ہے، حرکت ہے، وہ پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ عالم خلق میں عالم امر نہ ملے۔ اس لیے قیامت تک یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی عالم امر میں دخل دے یا اللہ اسے اجازت دے دے، سوائے اس کے کہ عالم امر میں خدا اپنی رحمت سے کسی کی دعا کو قبول کر کے عالم امر میں اس کی دعا کو اثر مرتب کرے۔ زندگی کسی کے قبضے میں نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ۔ لوگوں کون ہے جو اپنے بندے کی باتوں کو اس وقت سنتا ہے جب وہ بے قراری کے عالم میں ہاتھ پھیلا دیتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو اس کی مصیبت کو اس اضطرار کے عالم میں
سن کے اس کے مصائب کو حل کر دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو حکم کرے مصیبت کو کہ ہٹ جائے؟ یہ عالم امر کے فیصلے۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گہری بات کہی اور 17 آدمیوں کی روایت بیان کی، اور اس میں یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، اس طرح زندگی لوٹا دی، اس طرح جنت اور جہنم کے فیصلے تبدیل کر دیے اللہ نے۔ اس میں فرمایا کہ ایک لڑکا جہاں میں نے دیکھا خواب میں، فرمایا وہ جہاں جاتا تھا جس نبی کی مجلس میں، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ سننے جاتا تھا، لوگ اسے اٹھا دیتے تھے۔ مثلا ادریس علیہ السلام کی مجلس میں وہ گیا، وہاں کے لوگوں نے اسے اٹھا دیا کہ کوئی جگہ نہیں۔ نوح علیہ السلام کی مجلس میں کوئی جگہ نہیں، فلاں کی کوئی جگہ۔ اور آپ نے فرمایا میں بھی اس حالت پہ غور کر رہا تھا کہ میں نے اس کی ایک نیکی کو دیکھا، اور اس نیکی نے اس لڑکے کا بازو پکڑا اور ٹھیک میرے پہلو میں لا کے بٹھا دیا کہ ان کی بات سن۔ میں نے اس نیکی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ جنابت کی وجہ سے جو غسل واجب ہو جاتا ہے یہ اس کا پابند تھا، یہ اس کی نیکی ہے، اور میں اس کے آج کام آ گئی۔ یہ عالم امر، عالم خلق کا اس سے کیا تعلق؟ اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور اس سے پہلے قرآن ہمیں بتاتا ہے، حدیث ہمیں بتاتی ہے، کئی چیزیں عالم امر سے پیدا کی گئیں، اور اب ہم اس عالم امر کو شروع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کی پیٹھ پہ اللہ نے اپنا دست مبارک رکھا۔ اللہ کی صفات 3 طرح کی ہیں۔ ایک اللہ کی صفات وہ ہیں جن کا ماننا ضروری اور واجب ہے، علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین۔ یہ اللہ کی 8 صفات ایسی ہیں جن کو ماننا ضروری ہے۔ اہل السنہ کا یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اہل تشیع اس پہ کچھ اور بھی بات کرتے، لیکن اہل السنہ کا عقیدہ یہ کہ علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، کلام، تکوین، یہ 8 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے لیے مانا جانا ضروری ہے۔ ہم بارہا اس بات کو اسی لیے کہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم علم کلام میں اہل السنہ میں سے ہیں، اور پھر ان کے بھی آگے جو اشعری اور ماتریدی دونوں حق میں ہیں، ان میں سے بھی ہم ماتریدی ہیں۔ اللہ کی دوسری صفات ایسی ہیں جس کا عکس ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے غفور الرحیم رہا ہے، لیکن جب کائنات میں کسی نے اللہ کی نافرمانی ہی نہیں کی تو اللہ کی صفت مغفرت کس پہ ظاہر ہوتی؟ کوئی کھانے والا تھا ہی نہیں تو اللہ کے رب ہونے کی صفت کس پہ ظاہر ہوتی؟ کوئی اس کائنات میں تھا ہی نہیں جو اللہ سے علم مانگتا، اور صفت مبارکہ کس پہ؟ یا علم کو چھوڑ دیں، رزق کو لے لیں اور چیزوں کو، اللہ کی دوسری صفات وہ ہیں جو مخلوق کے بالمقابل ہونے پہ، موقع آنے پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب اتنے نیک ہو جاؤ جتنا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، تو اللہ تم سب کو مٹا کر ایک نئی مخلوق پیدا کرے، اور پھر وہ گناہ کرے اور اللہ معاف کرے تاکہ اس کی بخشش کی صفت کا اظہار ہو۔ وجود اللہ کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ وجود کی باری آئی تخلیق میں، اور پھر عالم امر اب کھلا ہے۔ جب وجود تھا ہی نہیں، ایک ہی ایک وجود اللہ ہی کا تھا، اور وہ جیسے بھی تھا اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے معروم نے مثنوی میں لکھا ہے یہ اب ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو مثنوی معروم کی زبان بھی نہیں جانتے اور معروم پہ اعتراض۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
قیامت کے قرب میں تم دیکھو گے کہ پچھلے اگلوں پہ لان تان کریں گے۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ایک جگہ، انہوں نے کہا میری مثنوی پوری کی پوری صرف اور صرف وجود کی وحدت پہ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سو باطل۔ ابن عربی کی فتوحات، مولانا روم کی مثنوی، حکیم عطار اور صنائی اور اقبال، یہ سارے لوگ ہیں رحمہ اللہ، وقت کے ساتھ ساتھ خدا انہیں بھیجتا رہا۔ خدا بس صرف یہ پوچھے گا قیامت میں کہ رزق کہاں سے کمایا، اور خدا یہ صرف پوچھے گا کہ نماز پڑھی نہ پڑھی، اور خدا صرف یہ پوچھے گا کہ زکوٰۃ دی نہ دی ہے اتنا پیسہ تھا حج کیوں نہیں کیا۔ اور باقی خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے وارث اتنے بڑے صاحب علم، جن کی ہر مجلس میں نئی بات، جن کی ہر مجلس میں نئی چیزیں، یہ اتنے ہیرے جو تمہیں دیے تھے، تم نے ان کی کیا قدر کی، میرے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، خدا یہ نہیں پوچھے گا۔ پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ اللہ ہم کو جوتے مارتے رہے، تنقید کرتے رہے، 8واں کمی مولوی بنا کے اس کی تذلیل کرتے رہے، اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو دنیا میں کسی کے ساتھ نہ، ہم یہ کرتے رہے تیرے بھیجے ہوئوں کے ساتھ۔ یہ سوچنا چاہیے، اللہ پوچھے گا تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ کی دوسری صفت وہ ہے، اور تیسری صفات سب سے زیادہ نازک چیز اللہ کی صفات میں، دیکھو کبھی بات نہ کرنا، کبھی بالکل کلام نہ کرنا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ان اعضاء کا ذکر جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے کچھ پتہ نہیں، بس جیسے اللہ نے بیان کر دیا۔ اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر تھا جو بیعت کر رہے تھے آپ سے اس درخت کے نیچے حدیبیہ میں۔ وجہ ربک، تیرے پروردگار کا چہرہ کیسا ہے کچھ پتہ نہیں، بالکل نہ بولے، ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بیان کر دیا۔ انک بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ نوح کشتی چلا، اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، ایسی ہی ہیں جیسے اس نے کہہ دی، نہ اس پہ زیادہ غور اور فکر کرے، نہ اس بحث میں پڑے، بس چپ رہے کہ اللہ جو آپ نے کہہ دیا بس ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ پھیرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح چونٹیاں گرتی ہیں اس طرح تم سب کے سب آدم کی پشت سے نیچے گرے، اور پھر اللہ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور اس میں ہر وہ آدمی آ گیا، ہر وہ چیز آ گئی جو انسانوں سے پیدا ہوگی قیامت تک کے لیے۔ وہ بچے جو آئیں گے، جو بچے روح کے بعد بھی فنا ہو گئے، اسقاط وغیرہ وغیرہ سب، اور پھر اللہ نے اپنا دوسرا ہاتھ پھیرا۔ پہلے ہاتھ کے نتیجے میں جتنے بھی آئے اللہ نے کہا ہؤلاء اہل الجنہ، یہ جنتی ہیں، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی جنت میں جائے کہ جہنم میں جائے۔ اور اللہ نے پھر دوسرا ہاتھ پھیرا اور بہت سی سیاہ روحیں پیدا ہوئیں، اور اللہ نے کہا یہ سارے جہنمی ہیں، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ شہنشاہیت، یہ بادشاہت، کون پوچھ سکتا ہے، کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ لا یسأل عما یفعل، کوئی ہم سے نہیں پوچھ سکتا، ہم جو چاہیں کریں۔ ہم یسألون، ہم پوچھیں گے لوگوں سے۔ اور سب کو اللہ نے آپس میں ملا دیا، اللہ نے کہا سب کو ملا دو۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، روح ڈالی اس کے پتلے میں اور کہا کہ تم سب لوگ واپس آؤ گے۔ لوگوں نے کہا اللہ ہم تیری ہی طرف واپس آئیں گے۔ اللہ نے کہا میرے دائیں ہاتھ میں واپس آؤ گے کہ بائیں ہاتھ میں واپس آؤ گے؟ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جہنمی تھے یا جنتی تھے، انہوں نے اللہ کے دائیں ہاتھ کو پسند کیا اور چلے گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں کبھی اتنی زبردست بات کہتے ہیں کہ علم نہ ہو کہ کیا چیز ہے تو ایسے ہی ہے جیسے ہیرا بچے کے ہاتھ میں آ جائے۔ انہوں نے کہا یا باسط الیدین بالرحمہ، اے وہ ذات جس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں،
اپنی مخلوق پہ رحمت کے وصف کے ساتھ. اور ایک جگہ فرمایا کلتا یدی ربی الیمینین، دایاں ہاتھ اور میرے پروردگار کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں. کافر پہ بھی تو رحمت کرتا ہے. کلتا یدی ربی الیمینین. اب کوئی کہے دایاں اور بایاں، کچھ پتہ نہیں ہے. یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ پہنچ کے سوائے خاموشی کے کچھ نہیں، کسی کو خبر نہیں، اور جس کو خبر ہے وہ بولتا نہیں. ہر آنکھ کے خبر شد، ہر وہ آدمی جسے خبر ہو جاتی ہے عالم امر کی، پھر اس کی خود اپنی خبر گم ہو جاتی ہے کہ اس کا وجود باقی نہیں رہتا. یہ ہوتا ہے. کس کس چیز کو جھٹلانا ہے؟ مدینہ منورہ میں قبر مبارک کی طرف جو جاتا تھا کچھ ناگوار بو محسوس کرتا تھا. گورنر مدینہ فوراً آئے، عثمانی تھے، پتہ چلا جوئیں، اور انہوں نے کہا واقعی ایسے ہے. انہوں نے استنبول خط لکھا کہ جلدی کریں اس کا جواب دیں. جو اس وقت کے امیر المومنین تھے انہوں نے لکھا امت میں سب سے بڑے اولیاء کرام میں اس وقت کشاشی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہیں درخواست کرو کہ جائیں اور دیکھیں کیا ہوگا. بڑا زور لگایا، ان کا میں نہیں حاضر ہو سکتا. پھر انہوں نے 40 دن تک روزے رکھے، افطار کیا، نوافل پڑھے، تب جا کر وہ سیڑھیوں سے اترے اور قبر شریف پہ حاضر ہوئے. ایک بلی کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے اسے اٹھایا اور اپنی داڑھی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک صاف کی، اس پہ عطر چھڑکا اور باہر آئے. لوگ کہتے ہیں باہر آئے، اور بس سب سے بڑی بات یہ ہو گئی کہ پھر اس کے بعد وہ بولے نہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا. بس یہ بات بتا دی کہ یہ لکھ دو، باقی اس کے علاوہ وہ بولے نہیں، اور اسی حالت میں انتقال کر گئے. یہ جھوٹوں کی خبریں نہیں ہیں یار، لوگ جھوٹ نہیں بولتے اتنا بھی. اللہ نے کہا کدھر؟ ساری خدا کی مخلوق اس کے دائیں ہاتھ میں چلی گئی. اور پھر اللہ نے پیدا فرمایا اور عالم خلق کو کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو لوگوں کی روحیں بولیں، انہوں نے کہا بھلا کیوں نہیں اللہ، آپ ہی ہمارے پروردگار. اور حدیث میں ایک جگہ جملہ آیا ہے کہ لوگوں نے کہا شہدنا، اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے کہ ارواح نے کہا اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں انک ربنا و انک الہنا، اللہ تو ہمارا پروردگار بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، اور اے پروردگار تو ہی ہمارا ایسا معبود ہے جس کی عبادت کی جائے. ولا الہنا غیرک، اور اللہ ولا ربنا ولا الہنا غیرک، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو پالے، اور تیرے علاوہ اے پروردگار کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. اس جملے پہ آپ غور کریں کہ اس نے کہا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں. اللہ نے ربوبیت کی صفت کو چنا اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ رب، ربوبیت، پالنا یہ اتنی بڑی چیز ہے، فقر و فاقہ، کہ یہ عالم امر کی بات کریں گے جس کو آج شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے عالم امر کو جب پیدا کیا تو یہ فقر و فاقہ ایک لائن میں کھڑا تھا. اس فقر و فاقہ نے جمپ کیا اپنی جگہ سے اور کفر سے آگے آ گیا. اللہ نے ہاتھ مارا اور اللہ نے کہا پیچھے رہ. اور اگر اللہ اس دن فقر و فاقہ کو، انسانی ضروریات زندگی کو کفر سے پیچھے نہ کرتا تو تم دیکھتے اس دنیا میں کوئی غریب آدمی مومن نہ رہتا، سب کافر ہو جاتے. یہ غربت اتنی سخت چیز ہے. مختلف احادیث کا مجموعہ ہے، خود قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ شہدنا، لوگوں نے کہا اللہ ہم شہادت دیتے ہیں. اس لیے جب بھی الہاد کی طرف، بڑا نکتہ ہے اس میں، رب کی صفت کو ترجیح دی. اس لیے جو حکومتیں اپنے ممالک کے معاشی حالات کو درست نہیں کرتی انہیں توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کے یہاں ایمان رہے گا. ایمان، مومن، امانت دار، یہ تم اپنے لچھن تو دیکھو. ایک آدمی جھوٹ نہ بولے تو رزق کہاں سے کمائے؟ تم نے سوسائٹی ایسی کر دی.
تم نے سوسائٹی ایسی کر دی ہے کہ رشوت کے بغیر بچوں کے لیے کھانا مہیا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا اللہ نے کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور رب وہ ہے جو ہمیں پالتا ہے، رب وہ ہے جو رزق دیتا ہے، رب وہ ہے بغیر اسباب اور وسائل کے کبھی کبھی رزق دے دیا کرتا ہے، رب تو وہ ہے۔ اسی لیے جس شخص کو الہاد کی طرف اپنی رغبت محسوس ہو، اسے چاہیے کہ اس جملے کو بار بار پڑھے، شاہدنا انک ربنا وانک الہ، اے پروردگار ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، ولا ربنا غیرک ولا الہنا غیرک، اللہ تیرے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، رب تیرے وقت۔ اس لیے اس فقر و فاقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ لوگوں سے یہ تقاضے کہ ایمان اور مسلمان اور اسلام کے نام پہ بننے والے یہ اور وہ، یہ کس منہ سے کہتے ہو جب تمہاری رعایا میں لوگ فاقے کر رہے ہیں؟ عدل قائم ہوتا ہے، اس کا اثر جانوروں پر پڑتا ہے۔ مشکات میں ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمران کا ظلم گھونسلے میں بٹیرے کو مار دیتا۔ بٹیر ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، چڑیا کے برابر کا تقریباً۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہاری سوسائٹی میں عدل قائم نہیں ہوگا، پرندہ اپنے گھونسلے میں مر جائے گا، اس لیے کہ ظلم کے اثرات پڑیں گے۔ عدل چاہیے، انصاف چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اسی لیے حکومتیں جو قائم کی ہیں، عدل قائم کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑے مارے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو متی استعبدتم الناس، لوگ تمہارے غلام ہو گئے ہیں، قد ولدتم امہاتم احرارا، ان کی ماؤں نے انہیں آزاد فضا میں جنم دیا تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ معیشت پہ غور کرو، اگر اسلام کسی بھی ملک میں لانا ہے تو لوگوں کے حالات پہ غور کرو۔ خدا معلوم کس سے یہ سبق پڑھا دیا ہے کہ پہلی مرتبہ جی حدود نافذ کرنی ہے، اس کا ہاتھ کاٹو، اس کو 80 درے لگاؤ، اس کو یہ کرو، اس کو یہ کرو۔ یار تم کیوں نہیں اپنی مملکت میں اسلام کا آغاز مملکت میں معیشت سے کرتے؟ کیوں نہیں لوگوں کے مسائل حل کرتے؟ کیوں نہیں لوگوں کو کھانے کو ملتا؟ کیوں نہیں آسان اور سستا انصاف فراہم ہوتا؟ اس سے ابتدا کرو، اس کی برکات اس کریکٹر پہ لے آئیں گی کہ وہ شراب پی کے خود تھانے چلا آئے گا کہ میں نے یہ گناہ اللہ کو جرم کیا ہے، مجھے سزا دے دیں، مجھے پاک کر دیں۔ یہ وہ چیز تھی جو پیدا کی، اور یہ وہ چیز تھی جن پہ ان کی نظر تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں نہیں معلوم، باوجود پوری تحقیق کر لینے کے کہ یہ تصور اس وقت تاریخ میں کسی اور نے بھی دیا ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روپے کی قیمت اتنی تھی اور میں اس قیمت کو گرا کر اتنا کر رہا ہوں، اور وہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 8,000 روپے تم دیت ادا کرتے تھے، میرے زمانے میں 12,000 روپے ادا کرو گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سارا دور ہنگامی بنیادوں پہ گزرا اور ہم توجہ نہیں کر سکے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو چیزیں قیمتیں بڑھ گئی تھیں ان قیمتوں کو میں کم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو اب انہوں نے سیکھے ہیں روپے کے کنٹرول اور یہ چیزیں۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روپے کو گھٹایا، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دور آیا اور انہوں نے کہا اب مملکت اتنی ثابت قدم ہو گئی ہے اور پیسہ اتنا آ گیا ہے کہ انہوں نے کہا اب میں اس کو لوٹاتا ہوں، اور جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قدم اٹھایا تھا اب ہمیں ضرورت نہیں رہی، اور اب میں ان قیمتوں کو دوبارہ لا رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں۔ اور وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا میرے خزانے میں، بیت المال میں، اسٹیٹ بینک میں جتنا ان کے سونا اور چاندی ہے سب کو صوبوں میں بھیج دو، انہیں کہو لوگوں میں تقسیم کریں اور لوگوں کو کھلائیں، اور پھر اس کے بعد ان کا جھاڑو دو۔ جب جھاڑو دیا گیا تو امیر المومنین نے نماز پڑھی، سیدنا رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں، اور نماز پڑھ کے فرمایا کہ اللہ یہ وہ زمین ہے جہاں آج تک
تیرے لیے سجدہ نہیں کیا گیا، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد سونا چاندی پھر اسے گھیر لے گا اور سجدہ کیا جائے گا یا نہیں۔ اللہ میں پہلا آدمی ہوں جو تیری زمین پہ تجھے سجدہ کر۔ اس سے سمجھ نہیں آتی؟ قرآن یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہا میں مغفور نہیں ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ میں غفور نہیں ہوں؟ یہ کیوں نہیں فرما دیا کہ میں تمہارا الہ نہیں ہوں؟ رب کی صفت اسی لیے قرآن و حدیث میں واضح طور پر لائی گئی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر معاشی حالات ٹھیک کیے وہ اپنی مملکت میں کوئی اسلام اور یہ چیزیں لے آئیں گے، ایسے نہیں ہے بھیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فقر اور فاقہ تھا، اس کے سامنے پہاڑ کھڑا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، غیب سے وحی آتی تھی، عدل کا نظام قائم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ آتا تھا اونٹنیوں کا شام کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پہلے مہمانوں میں تقسیم ہوگا، جاؤ مدینہ منورہ میں فلاں فلاں جگہ پہ لوگوں کو دودھ دے کے آؤ، اور جو بچ جاتا تھا گھر والے رکھ لیتے تھے، پھر آپ تشریف لاتے تھے اور کہتے تھے کچھ بچا ہے، لوگ کہتے حضرت یہ بچا ہے تو اسے پیتے۔ یہ عدل قائم تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں جذبات، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، سعد ابن عبادہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد وہ جاتے تھے اصحاب صفہ کی طرف اور کہتے تھے 80 آدمیوں کے کھانے کی گنجائش ہے، بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ 80 آدمیوں کو لے جاتے تھے، وہ کھلاتے تھے، یہ مسجد نبوی میں واپس آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رات بھر بیٹھ کے ناظرہ قرآن لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ ہم اتنے بڑے علامے ہو گئے ہیں، ہم سے کوئی بچہ کہے کہ مولوی صاحب ناظرہ قرآن پڑھا دو تو ہمیں شرم آتی کہ ہمیں علم بہت ہو گیا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد کلاس لیتے تھے، فجر کے بعد کلاس لیتے تھے، فرماتے تھے اسے ایسے پڑھو، ایسے پڑھو، ایسے پڑھو، اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں عدل، انصاف، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 مہینے تک اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے بات نہیں کی۔ حدیث میں آیا ہے، صحیح احادیث میں، بخاری شریف میں بھی شاید آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ دیکھو وہ صفیہ کو گھوڑے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، ان کہیں جانا ہے، ان کا گھوڑا بیمار ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا واہ، میں اس یہودی عورت کو اپنا گھوڑا دے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، اور 2.5 مہینے تک حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں مناتی رہی، نہیں مانے۔ 2.5 مہینے کے بعد مجھ سے بات کی کہ تم نے اس خاتون کو یہ کیوں کہا؟ اور ہمارے ہاں ہے کوئی مسئلہ کسی کو یہودی، عیسائی، امریکی ایجنٹ، قادیانیوں کا ایجنٹ، شیعہ کا ایجنٹ، یہ کہنے میں کوئی شرم آتی ہے؟ نہرو کا انٹرویو نہیں بھولتا۔ نہرو کہتا تھا کمیونسٹ نا، کہتا تھا کاش ہندوستان ایسا ہو جائے کہ مذہب کوئی نہ ہو اور سب کے سب اپنے اخلاق کے معیار میں ایسے ہو جائیں جو ہمارے زمانے میں گورے ہیں انگلستان، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے تزکیہ چاہیے، اور تزکیے کے لیے خانقاہیں، وہ ادارہ مٹا دیا، بدعت کہہ کے ختم کر دیا، چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں رکھی، اس کا نتیجہ اب بھگتو جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ عالم امر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ عالم امر میں بڑی چیزیں اللہ نے پیدا کی، انشاءاللہ اس پہ بات